بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 9 جو ہے وہ آج شروع ہوتا ہے ہمارا باب نمبر 2 سے، جو کہ تحریک پاکستان اور پاکستان کے قیام پر مشتمل ہوگا۔ تو ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 19 پر تحریک پاکستان کے پس منظر سے۔ تحریک پاکستان کے پس منظر کو بیان کرنے سے پہلے ہم بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد اور عروج کو بیان کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بر صغیر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ مسلمانان بر صغیر نے پورے بر صغیر پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ تقریباً یہ 800 سال تک یہ حکومت قائم دائم رہی۔ تو پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم تحریک پاکستان کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آتے ہیں پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد اور عروج کی طرف۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا جو سب سے پہلے تعارف یا آغاز ہوتا ہے وہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ہوتا ہے، چونکہ یہاں پر عرب تاجر آیا کرتے تھے سمندری راستوں سے، اور یہاں سے سامان تجارت خرید کر واپس اپنے علاقوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ تو ان کے آنے جانے سے یہاں کے جو لوگ تھے، عوام تھی، ان کو اسلام کے بارے میں کچھ آگاہی حاصل ہوئی، کچھ لوگ ان کے آنے جانے سے مسلمان بھی ہوئے۔ اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ اسلام کا سلسلہ وہ آگے بڑھا، اور مسلم فاتحین نے یہاں پر اپنے جو ہے وہ حملوں کا آغاز کیا، جن میں محمد بن قاسم کا نام سب سے پہلے آتا ہے، جنہوں نے یہاں پر راجہ داہر کی افواج کو شکست دے کر یہاں پر اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد محمود غزنوی، یہ بھی بڑے مسلم فاتح ہیں، جن کے کافی حملے مشہور ہیں ہندوستان پر، کہ انہوں نے بار بار ہندوستان پر حملہ کیا، اور ان حملوں سے یہاں پر ہندوؤں کی جو گورنمنٹ تھی اس کو انہوں نے کافی کمزور کیا۔ تو یہ مسلم فاتحین تھے، ان کے آنے سے یہاں پر جو راجہ داہر قسم کے لوگ تھے ان کی حکومتیں کمزور ہوئیں۔ اس کے بعد مسلم سلاطین نے یہاں اپنی حکومتیں قائم کی۔ ان کے دور ہیں جس میں ہم دور غلاماں کو تاریخ میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لودھی خاندان ہے، مغل حکمرانوں کا دور ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جو کہ مسلمانوں کے عروج کا دور اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں نے بڑے شان و شوکت سے پورے بر صغیر پر حکومت کی۔ بر صغیر جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ چند چھوٹے بڑے علاقے اور بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، جو ایک خوشحال اور بڑا ہی معاشی طور پر مستحکم علاقہ تھا، جس پر مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ تقریباً 800 سال حکومت کی۔ ان کی جو دور حکومت تھی ان میں بڑے بڑے فاتحین سلاطین آئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ زوال کی طرف
یعنی اس کا زوال شروع ہوا۔ زوال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نااہل مسلم سلاطین کا ایک کردار ہے، اور ایک کردار ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہے۔ نااہل مسلم سلاطین اتنی بڑی سلطنت کو، جو کہ پورے بر صغیر پر مشتمل تھی، اس کو اپنے پاس نہ رکھ سکے، اور ایک ایک علاقہ وہ اپنا ایک ایک کر کے علاقہ گنواتے رہے۔ دوسرا بڑا جو کردار ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، جو یہاں پر تجارت کے غرض سے آئے تھے۔ یہ یورپین لوگ تھے، اور یہاں تجارت کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر اپنی سازشیں بھی شروع کیں، اور انہی سازشوں کے تحت انہوں نے یہاں کی جو مسلم گورنمنٹ تھی، حکومت تھی، اس کو کمزور کیا۔ تو اس کی کمزوری میں ایک بڑا جو کردار ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے۔ اصل میں یہ کمپنی تجارت کے حوالے سے بنائی گئی تھی، لیکن بعد میں اس نے ہندوستان کے کافی علاقوں پر قبضہ کر کے یہاں پر اپنی باقاعدہ گورنمنٹ بنا لی تھی۔ تو مسلمان جو سلاطین تھے، جن کی بڑی بہترین حکومتیں رہی ہیں، تو ہم مسلم سلاطین کا ذکر کر رہے تھے۔ ان میں وہ سلاطین جنہوں نے بڑی شان و شوکت سے حکومت کی، جن کا پورے بر صغیر پر کنٹرول تھا، ان میں سب سے آخری جو بادشاہ تھے جس کا تعلق مغل خاندان سے تھا، وہ اورنگزیب عالمگیر تھے۔ ان کے جانے کے بعد ان کے جو بیٹے تھے، ان کی جو اولاد تھی، وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو وہ قائم دائم رکھ سکیں۔ تو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ اسی زوال میں کچھ مصلحین آتے ہیں، جو کہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنے عروج کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ایک شاہ ولی اللہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، حاجی شریعت اللہ صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مجاہدین اور حملہ آور بھی ہیں، جن میں احمد شاہ ابدالی، نواب سراج الدولہ، ٹیپو سلطان۔ یہ وہ سلاطین ہیں جن کی بڑی کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو انگریزوں کا یہاں پر راج قائم ہو چکا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے نواب سراج الدولہ کو بھی اپنوں نے ہی شہید کروا دیا، اور ٹیپو سلطان جو ایک بڑے بہادر حکمران تھے، ان کو بھی اپنوں نے ہی شہید کروا دیا۔ تو یہ وہ مسلم سلاطین تھے جو بہادر اور نڈر قسم کے تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کے اپنوں نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ شہید ہو گئے۔ اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ انگریزوں کی تجارتی کمپنی تھی، اس کو بر صغیر پر اب حکومت کرنا اور پورے بر صغیر کو اپنی گورنمنٹ میں شامل کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اسی دوران کچھ مجاہدین جن میں سید احمد شہید، سید اسماعیل شہید، ان نے تحریک مجاہدین کے نام سے ایک جد و جہد کا آغاز کیا، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اپنی اس پوزیشن پر ان کو اس عروج پر پہنچایا جائے جو کبھی ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ کوشش کرتے رہے، لیکن یہ اپنی کوششوں میں مصروف رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کے بعد اس جد و جہد میں آخری جو ایک چیز ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، وہ جنگ آزادی 1857 کی جو ایک بڑی جنگ لڑی گئی۔ یہ بھی انگریزوں کے خلاف، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک بڑی جنگ تھی کہ انگریزوں کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، ان کو بر صغیر سے باہر کیا جائے۔ تو یہ جنگ بڑی
کامیابی کے ساتھ لڑی گئی، لیکن بدقسمتی اس میں بھی یہ رہی کہ یہاں بھی کچھ ایسے غدار لوگ جو کہ مسلمانوں کے پس پردہ دشمن تھے، انہوں نے خفیہ طور پر انگریزوں کا ساتھ دے کر یہ آخری اور بڑی کوشش بھی ناکام کر دی۔ اس کے بعد بر صغیر میں مسلمانوں کا جو ایک وقار تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور مسلمان آزادی سے غلامی کے دور میں چلے گئے۔ یہاں سے مسلمانوں کا دور غلامی شروع ہو جاتا ہے۔ اس دور غلامی جو کہ 1857 سے شروع ہوتا ہے اور 1947 تک یہ رہتا ہے، یہ تقریباً 90 سال بنتے ہیں۔ ان کو ہم آگے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم بر صغیر میں مسلمانوں کے دور غلامی کو پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان جو کبھی اس علاقے کے حکمران ہوا کرتے تھے، پورا بر صغیر ان کا تھا، ان پر ان کا راج تھا، ان کی حکومت تھی، وہ گرتے گرتے اتنے پیچھے چلے گئے کہ آخر کار اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں غلام بن گئے۔ تو یہ غلامی کا جو دور ہے، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی پچھلے چیپٹر میں معاشی محرومی کے تحت کافی گفتگو کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہوئیں، ان کی جاگیریں، ان کی جائیدادیں ان سے لے لی گئیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کو ملازمتوں سے برطرف کر دیا گیا، یعنی ہر لحاظ سے مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس دور میں کچھ لوگ اٹھے جنہوں نے دوبارہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے اور ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کی کوششیں شروع کی۔ ان میں جو کچھ نام آتے ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں، اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال ہیں۔ تو کچھ تحریکیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، وہ تحریکیں بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک تحریک علی گڑھ ہے جو خود سر سید احمد خان اور ان کے جو رفقات تھے وہ اس کو جو ہے چلا رہے تھے، اور اس میں انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو مسلمان ہیں وہ دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اس تحریک کے بڑے مقاصد تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے۔ ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد کو بحال کرنا۔ دوسرا مقصد تھا مسلمانان بر صغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ تیسرا مقصد تھا مسلمانان بر صغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ یہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد تھے۔ اس کے علاوہ یہ تحریک جو تھی یہ سر سید احمد خان کی قیادت میں چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کچھ تحریکیں اور بھی تھیں جن کو ہم مسلم تحریکیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اسلام کے حوالے سے پریشان تھے، کیونکہ یہ دور ایسا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے دین کو، اسلام کو بڑے خطرات درپیش تھے۔ تو تحریک دیوبند اور تحریک ندوۃ العلماء یہ بھی تحریکیں تھیں جو کہ ایک دینی تحریکوں کے حوالے سے مشہور ہیں۔ ان کی کوششیں یہ تھیں کہ مسلمانوں کے عقائد کو اور مسلمانوں کے دین کو محفوظ رکھا جائے۔ اس حوالے سے انہوں نے یہ تحریکیں چلائیں۔ دیوبند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو کہ بڑا ہی بعد میں کامیاب رہا۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء جو تھا یہ بھی ایک ادارہ تھا جس میں علوم دینیہ اور دنیاوی علوم دونوں سکھائے جاتے تھے۔ یہ وہ تحریکیں تھیں جو بر صغیر میں مسلمانوں کا جب دور غلامی شروع ہوا تو اس دور غلامی میں مسلمانوں کو اس دور غلامی سے نکالنے کے لیے، ان کے دین ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے کرنے کے لیے یہ تحریکیں شروع ہوئیں۔ تو آگے ہم اس بات کو بڑھاتے ہیں۔ تو بر صغیر میں مسلمانوں کی حالت
کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ کبھی مسلمان یہاں پر بڑے عروج میں تھے، بڑی شان و شوکت تھی ان کی، پھر ان کا عروج کم ہوا، زوال کا شکار ہوئے، اور آخر کار وہ مکمل طور پر غلام بنا لیے گئے، اور غلام بھی ان لوگوں کے بنائے گئے جو یہاں کے باشندے بھی نہیں تھے، نہ وہ یہاں کی جو ہے وہ عوام تھے، بلکہ وہ یورپ سے آئے تھے، اور یورپ سے آ کر انہوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیا۔ اس غلامی کے دور سے جو نکالنے کے لیے جن اکابرین نے محنت کی، ان میں ایک نام سر سید احمد خان کا آتا ہے۔ سر سید احمد خان کو ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے 2 قومی نظریہ بھی پیش کیا، اور اس 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تحریک پاکستان کو چلایا گیا، اور وہ تحریک بعد میں ملک پاکستان کی صورت میں سامنے آئی۔ مسلمانوں کو ایک ملک نصیب ہوا، بر صغیر کے ایک چھوٹے سے حصے کو آزاد کر کے مسلمانوں کا ملک بنا دیا گیا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی تھیں، ان کا جب دور غلامی چل رہا تھا، ان میں ایک بڑی ناانصافی جو تھی وہ تقسیم بنگال کو ختم کر کے، یعنی اس کی تقسیم کو تنسیخ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تقسیم بنگال کو ہم 8 کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ بنگال جو تھا وہ ایک بڑا صوبہ تھا، جس میں ایک اس کا مشرقی حصہ تھا، ایک مغربی۔ مشرقی حصہ جو تھا وہ مسلمانوں کی اکثریت والا علاقہ تھا، جبکہ مغربی علاقہ جو تھا وہ ہندو اکثریتی علاقہ تھا۔ جب بنگال متحد تھا تو اس کو جو بھی فنڈ وغیرہ ملتا تھا وہ سارا کے سارا یا اس کا اکثر حصہ وہ ہندو علاقوں میں جو ہے نا وہ اس کا تقسیم ہو جاتا تھا، مسلمانوں کو اس سے بہت کم حصہ ملتا تھا۔ تو مسلمان معاشی طور پر کمزور ہو رہے تھے، تو بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مشرقی بنگال الگ صوبہ بنا دیا گیا اور مغربی بنگال الگ صوبہ۔ اس طرح مسلمانوں کو جو ہے اپنا پورا حق ملتا رہا، مسلمانوں کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ یہ بات ہندوؤں کو پسند آئی، انہوں نے تقسیم بنگال کی مخالفت شروع کی۔ آخر کار انگریز گورنمنٹ نے تقسیم بنگال جو خود انہوں نے کیا تھا اس کو ختم کر کے اس کو دوبارہ ایک بنگال بنا دیا، یعنی جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک وجہ تھی جس سے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی۔ ان کو یہ احساس ہوا کہ جب تک وہ اپنے لیے الگ وطن حاصل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ایسے ہی ناانصافیاں ہوتی رہیں گی۔ تو یہ ایک تحریک پاکستان یا پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے یہ ایک بڑا جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں ایک پوائنٹ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے مختلف ادوار میں گفتگو ہوتی رہی۔ تو مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے ایک وفد جو شملہ میں وائسرائے ہند سے ملا، وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا، اور مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی گئی کہ مسلمانوں کو حقوق دیے جائیں۔ اور یہ وفد تب گیا تھا جب مسلمانوں کے ساتھ بنگال میں ناانصافی ہوئی۔ اس وفد کے واپس آنے کے بعد مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے لیے اپنی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے، جس کے میں آ کر جس کے ارد گرد اکٹھے ہو کر مسلمان اپنے حقوق جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ اپنی حقوق کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کی جماعت کا قیام کیا گیا اس کا نام تھا مسلم لیگ۔ تو یہ مسلم لیگ ایک سیاسی جماعت تھی جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے حوالے سے، مسلمانوں کو اپنے حقوق دلوانے کے حوالے سے قائم کی گئی، اور بعد میں اسی مسلم لیگ کی جو ہے وہ جد و جہد سے پاکستان حاصل کیا گیا۔ اس میں پھر قائد اعظم محمد علی جناح بھی شریک ہوئے، علامہ اقبال بھی شریک ہوئے، اور بڑے بڑے مسلم اکابرین اور لیڈر اس جماعت میں آتے رہے، اور اسی جماعت کی بنیاد پر وہ تحریک پاکستان کو چلاتے رہے۔ اور ایک وقت آیا
کہ پاکستان حاصل ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو آج ہم پڑھ رہے تھے یہ تحریک پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے تھی کہ پاکستان کی تحریک جو ہے وہ کیوں چلائی گئی، اس کے پس منظر میں کیا باتیں تھیں، تو وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ اس کی پس منظر میں ایک تو مسلمانوں کا جو ایک دور تھا آزادی کا، ترقی کا، وہ ختم ہوا، مسلمان کمزور ہوئے، مسلمان غلام بن گئے، مسلمانوں کو معاشرتی اور معاشی لحاظ سے پامال کیا گیا، ان کے حقوق پامال کیے گئے، ان کو نہ معاشرے میں مقام حاصل تھا اور نہ ہی ان کی معیشت اس قدر مستحکم تھی کہ وہ اپنی معیشت کی بنیاد پر اپنے لیے کچھ حقوق حاصل کر سکیں۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں کہ مسلمان یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو اب ہر صورت میں اپنے لیے ایک الگ وطن حاصل کرنا پڑے گا، ایسا وطن جس میں وہ رہ کر اپنے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو حاصل رہیں، بنیادی زندگی کے بنیادی حقوق ان کو ملتے رہیں۔ تو یہ تحریک پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے ہم نے یہ چند باتیں کی ہیں۔ امید ہے آج آپ کو ہمارے اس سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں، کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے دور جو ہے وہ عروج کو آپ جو ہے اس کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں، زوال کیوں ہوا اس کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں، مسلمانوں کا دور غلامی جو تھا اس میں مسلمانوں کے ساتھ پر کیا بیتی اور مسلمانوں کی کیا حالت تھی، اس کے حوالے سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ انہی الفاظ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔